محمد و آل محمد بلند تر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل آج شب جمعہ ہے، مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے۔ ایک سرفاتہ کی درخواست ہے، مرحوم سید مسیب علی زیدی ولد سید قربان علی زیدی، مرحومہ سمینہ بیگم زوجہ سید مسیب علی زیدی، مرحوم سید مظفر یا مظہر علی زیدی، مرحوم سید قمبر علی زیدی، مرحوم سید طیب علی زیدی، مرحوم سید اشرف علی زیدی، مرحوم سید شمیم حسن زیدی، مرحوم مرحومہ اختر سلطان بنت شمیم حسن، حاضرین کی مرحومین و مرحومات، بانین مجلس کی مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر، والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. درود پڑھ دیجئے محمد والے. عزیزان گرامی قدر، آج کی رات شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کی بہت سے نام روایات کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ یہ رات شب دعا بھی کہلاتی ہے، شب مغفرت بھی کہلاتی ہے، شب توبہ بھی کہلاتی ہے، شب ایصال مرحومین بھی کہلاتی ہے اور شب امام زمانہ علیہ السلام بھی کہلاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے شب زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے۔ بہت سارے اعمال آج کی رات کو انجام دینے چاہیے، جیسے بالخصوص دعائے کمیل کی تلاوت کرنا، زیارت امام حسین پڑھنا، اور اسی طریقے سے کل کے دن بھی بہت سارے اعمال ہیں جو انجام دینے چاہیے۔ غسل جمعہ ہے، نماز جمعہ ہے، سورہ جمعہ کی تلاوت کرنے کی بہت ساری اہمیت بیان کی گئی ہے۔ بلکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جو شخص نماز جمعہ نہیں بھی پڑھتا ہے، چونکہ غیبت کے زمان میں نماز جمعہ واجب نہیں ہے، واجب تخییری ہے، چاہیں تو آپ نماز ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص نماز جمعہ نہیں بھی پڑھتا ہے تب بھی سورہ جمعہ پڑھنے کے بارے میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ جمعہ کی روز جمعہ تلاوت کرتا ہے تو پروردگار اتنے افراد کے نسبت جنہوں نے سورہ جمعہ پڑھا ہے اور جنہوں نے سورہ جمعہ نہیں پڑھا ہے، ان سب کی تعداد کے برابر ثواب اس شخص کو دیتا ہے جس نے ایک سورہ جمعہ پڑھا ہو۔ اور سورہ جمعہ کے پیغامات بھی بہت خوبصورت ہیں جو ہر ہفتہ انسان کو یاد رکھنے چاہیے، ریوائز کرتے رہنے چاہیے۔
اسی طریقے سے ہر جمعہ کہا گیا کہ سورہ جمعہ کے علاوہ سورہ منافقین کی بھی تلاوت کریں تاکہ منافقین کی بھی پہچان ہوتی رہے، انسان کو اندازہ ہو کہ منافقین کی پہچان کیا ہے۔ تو یہ کئی ساری باتیں ہیں کہ جمعہ کے دن کے بارے میں ہیں، اور ایک بڑی خوبصورت حدیث بھی ہے جس میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ فضل علی علی هذه الامہ کفضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے شب جمعہ کو ساری راتوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے علی کو ساری امت پر فضیلت حاصل ہے۔ اور ایک اور روایت کا جملہ ہے جس سے ملتا جلتا ہے، جس میں نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ فضل علی علی هذه الامہ کفضل یوم الجمعۃ علی سائر الایام۔ ایک جملہ شب جمعہ کے بارے میں تھا، دوسری حدیث کا جملہ روز جمعہ کے بارے میں ہے کہ جس طریقے سے دنوں میں سب سے زیادہ فوقیت اور فضیلت روز جمعہ کو حاصل ہے، اسی طریقے سے امت میں سب سے زیادہ بڑی فضیلت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور پھر ایک اور مقام پر نبی اکرم نے یہ بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن کیسا دن ہے؟ یوم الجمعۃ سید الایام وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الضُّحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ۔ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اور اتنا بڑا سردار ہے کہ جمعے کا دن فضیلت رکھتا ہے یوم فطر سے بھی اور یوم قربان سے بھی۔ عید فطر سے بھی، عید قربان سے بھی زیادہ با فضیلت ہے پروردگار کے نزدیک جمعے کا دن۔ اور جمعے کا دن جو سردار ہے سارے دنوں کا، کہا اے علی آپ کی مثال جمعے کے دن کی طرح ہے۔ دنوں کے سردار روز جمعہ ہیں، انسانوں کے سردار علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو چونکہ یہ مناسبت بھی ہے مولا متقیان سے، اور آج کل ایک گفتگو بھی کافی چلی ہوئی ہے، تو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس گفتگو پر آج بات کریں۔ وہ یہ ہے کہ یا علی مدد کہنا یہ درست نہیں ہے، اور چونکہ جو یہ بات کرنے والے ہیں ان کی فالوئنگ بھی زیادہ ہے، لوگ سنتے ہیں، اپنے آپ کو وہ علمی کتابی کہتے ہیں، تو ایسے افراد سے بات کرنے میں لطف بھی آتا ہے کہ جب ان سے بات کی جائے تو وہ سامنے سے نہ گالی سے جواب دے نہ گولی سے جواب دے، تو لطف آتا ہے کہ ان کی بات کیا کوئی جواب دیا جائے، کوئی بات کی جائے۔ ہمارے بھی عالم دین نے ان پر گفتگو کی تھی، پھر انہوں نے سامنے سے جواب دیا، پھر ہمارے عالم دین نے بات کی، تو بات تھوڑی سی ہمارے نوجوانوں کے لیے کنفیوژن کا سبب بن گئی ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ سادے انداز میں 2 + 2 = 4 کی طرح اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیت ضرور ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم قرآن میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور روزانہ نماز کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب عبادت ہوگی اور نمازیں ہوں گی تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اگر مدد مانگیں گے تو کس سے؟ اللہ سے۔ اب لوگ یہ کہنے والے ہیں کہ دیکھیں عبادت میں کسی کے سامنے آپ نہیں جھک سکتے، عبادت میں کسی کا نام نہیں آتا، اگر کسی کا ذکر آتا ہے تو صرف پروردگار کا نام، پروردگار کی یاد، پروردگار کے سامنے انسان کو جھکتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اس نماز کا آغاز جس آذان سے ہوتا ہے، اس آذان کے اندر بھی خدا نے اپنے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام رکھا۔ تو سوال تو اب یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا عبادت صرف خدا کی ہے، خدا کی عبادت کرتے کرتے محمد کہاں سے آ گئے؟ خدا کی عبادت کرتے کرتے رسول اللہ کہاں سے آ گئے؟ تو سامنے سے کیا جواب دیں گے؟ جواب یہ دیں گے کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ ایسی عبادت کرو، اس لیے ہم ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو اب معلوم یہ ہو گیا کہ عبادت وہ ہوتی ہے جو حکم خدا کے مطابق ہو، اور مدد بھی ویسے ہی مانگی جاتی ہے جو حکم خدا کے مطابق ہو۔ اور اگر جاننا چاہتے ہیں کہ حکم خدا کیا ہے تو قرآن کی دوسری آیت میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ،
اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اللہم صلی اللہ علیہ. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نماز کے اندر اذان کے اندر آپ کو نبی اکرم کا ذکر ملے گا, نماز کے اندر حتی تشہد کے اندر نبی اکرم کا ذکر ہے, نبی اکرم کی گواہی ہے, بلکہ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ تشہد کے بعد جو درود بھیجا جاتا ہے وہ درود اتنا بڑا واجب ہے کہ اگر مسلمان اس درود کو نہ پڑھیں تو مسلمان کی نماز نہیں. اب سمجھ میں آیا, تمہاری نماز نہیں ہے اگر محمد و آل محمد کا ذکر نہ آئے. یہ ذوات مقدسہ ہے. جب ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں تو سامنے سے ایک اور جواب آتا ہے, کہتے دیکھیں نماز کا طریقہ تو وہ ہے جو خدا نے بتا دیا کہ نماز ایسی پڑھی جائے گی, اذان دی جائے گی, اقامت دی جائے گی, نماز کے اندر یہ چیزیں ادا کرنا ضروری ہے, ہم ویسی نماز پڑھتے ہیں. لیکن مجھے قرآن میں کہیں بتائیے کہ وہاں پر آیا ہو یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا فلاں مدد. اب دوسروں کی تو بات ہی نہیں ہے. تو اب جواب سنیے گا, جواب یہ ہے کہ مجھے پہلے نماز کا یہ طریقہ قرآن سے بتائیے, ہم آپ کو یا علی مدد قرآن سے بتا دیتے ہیں. قرآن میں نماز کا طریقہ بھی نہیں ہے, یہ طریقہ نماز آپ کو روایتوں سے ملے گا. تو جن روایتوں سے طریقہ نماز ملتا ہے انہی روایتوں سے یا علی مدد بھی ملتا ہے. ورنہ قرآن میں نماز کا طریقہ موجود نہیں ہے. یہ فرمائے گا کہ نماز پڑھو, کیسے پڑھیں یہ نہیں بتایا, روایت بتائے گی. یہ ہے قرآن کے اندر کہ زکوٰۃ نکالو, کیا نصاب ہے, کن کن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, یہ نہیں بتایا قرآن نے, یہ روایتیں بتائیں گی. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہو, روزہ ہو, روزہ کون کون سے مفطرات روزہ ہیں کہیں پر ذکر نہیں ہے قرآن کریم میں, لیکن روایتوں کو دیکھا جاتا ہے. تو جب ہر مسئلے کے اندر قرآن کے ساتھ سنت موجود ہے تو پھر اس مسئلے کے اندر بھی پوچھا جائے گا. جب قرآن میں ہے کہ وسیلہ تلاش کرو تو روایتیں بتائے گی وہ وسیلے کون سے ہیں. اور میں آپ کے سامنے ایک مضبوط دلیل پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وسیلوں میں سب سے زیادہ مضبوط وسیلہ کون سا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور ان سے ترک اولا سرزد ہو گیا. قرآن میں واقعہ ہے, جیسے ہی ترک اولا سرزد ہوا دو دعائیں ہیں جو حضرت آدم نے مانگی. ایک دعا اس وقت مانگی کہ جیسے ہی ترک اولا ہوا دعا کے لیے الفاظ زبان پر جاری ہو گئے. وہ کون سے الفاظ ہیں, وہ قرآن میں موجود بھی ہیں, دونوں دعائیں موجود ہیں. وہ دعا یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پروردگارا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور تو مجھ پر رحم نہ کرے تو میرا شمار خاسرین میں ہو جائے گا. جب پروردگار کو یہ کہہ کے پکارا ربنا, پروردگارا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, قرآن خود یہ کہہ رہا ہے, نہیں فرمایا خدا نے کہ فتاب علیہ توبہ قبول ہو گئی, نہیں فرمایا خدا نے کہ تم نے توبہ مانگی ہم نے قبول کر لی, نہیں فرمایا. پھر آدم علیہ السلام جنت سے نکلے زمین پر آئے, جب زمین پر تشریف آئے تو رویا کرتے تھے, گریا کیا کرتے تھے. اتنا گریا کیا کہ چہرے کی چمڑی ختم ہو گئی, رونے کی وجہ سے, آنسوں کی وجہ سے ایک لکیر بن گئی تھی, لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی. یہاں تک کہ اب دوسرے انداز میں توبہ کی. اور یہ آیت بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے, سورہ بقرہ کی ظاہراً آیت نمبر 36. ارشاد ہوتا ہے کہ اب جب توبہ کرتے کرتے تھک گئے آدم علیہ السلام اور وہاں سے جواب نہیں آیا کہ ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی, تو اب ہوا کیا, خدا ہی نے ایک وسیلہ بھیجا. ارے خدا تو وسیلہ بھیجتا ہے, یہاں والے وسیلے سے خدا تک نہیں پہنچتے. خدا نے جبریل کو بھیجا, کہا ہے جبریل جا کے بتا دینا آدم علیہ السلام کو کہ اگر اس طریقے سے توبہ کریں گے تو پھر توبہ قبول ہو جائے گی. وہ کون سا طریقہ ہے, فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے کچھ کلمات ملے اور جیسے ہی ان کلمات کے ذریعے توبہ کی فتاب علیہ, توبہ قبول ہو گئی.
اب قرآن نے یہ تو کہہ دیا کہ کلمات ہیں، وہ کلمات کون سے ہیں؟ روایت سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کلمات کون سے ہیں، اور متفقون علیہ روایت ہے۔ میں کتاب کافی کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب ابن عباس آئے پیغمبر کی خدمت میں سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیے آدم علیہ السلام کی توبہ کن کلمات کے ذریعے قبول ہوئی؟ فرمایا یہ انہوں نے کہا تھا بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، جیسے ہی آدم نے پنجتن پاک کے واسطے سے توبہ کی، توبہ قبول ہو گئی۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ربنا کہنا غلط ہے، حضرت آدم نے ربنا کہہ کر دعا کی تھی، رب کہنا صحیح ہے، لیکن اگر جلدی توبہ قبول کروانا چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کے ذریعے جلدی توبہ قبول ہوتی ہے، وسیلے کے ذریعے جلدی دعا قبول ہوتی ہے، وسیلے کے ذریعے جلدی حاجت قبول ہوتی ہے، اس لیے وسیلے کا حکم دیا گیا۔ اور میرے امیر کائنات نے باقاعدہ یہ ارشاد فرمایا ہے نحن الکلمات التی تلقاها آدم من ربہ فتاب علیہ، ارے ہم ہیں وہ کلمات جن کے ذریعے حضرت آدم نے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں تک ہم بات لے کر آ گئے کہ قرآن نے بھی جب یہ حکم دیا ہے تو ہم قرآن کی بات مانتے ہیں، لیکن قرآن کی صرف ایک آیت نہیں، قرآن کی باقی آیتوں کو دیکھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ دعا مانگنا اور پکارنا پروردگار کو بھی صحیح ہے، اور اگر خدا کے نیک بندوں کو بھی پکارا جا رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اچھا، سامنے سے بات کرنے والا نے کہا کہ اگر آپ یہ پکارتے بھی ہیں تو یہ کہہ کر پکاریں کہ اے اللہ، میں محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا امام حسن امام حسین کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، لیکن ڈائریکٹ یا علی مدد کہنا یہ صحیح نہیں ہے، ڈائریکٹ یا محمد کہنا یہ صحیح نہیں ہے، ڈائریکٹ یا زہرا کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اس کے اوپر انہوں نے بڑے دلیلیں بھی دینا شروع کی، کہا کہ بلاؤ اے علی کو تمہاری مدد کرتے نہیں کرتا۔ اچھا، اس کا جواب بڑا خوبصورت دیا ہمارے عالم دین نے، شیخ محسن قراتی، ایران کے بڑے خطیب ہیں، گئے تھے حج کرنے کے لیے، جب وہ جنت البقیع میں جا کر دعا پڑھ رہے تھے، زیارتیں پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر ایک شخص آیا، سمجھ گئے کون آئے؟ تو وہ آئے اور انہوں نے ان کی عصا پر لات ماری اور ان کی لاٹھی گر گئی، کہا کہ بلاؤ علی کو، یا علی مدد کہو اور کہو یہ اس کو اٹھا کر دے۔ انہوں نے سامنے سے اس کی لاٹھی کو لات ماری اور کہا یا اللہ مدد کہو، کہو اللہ کو آ کر اٹھا کر دے۔ تو یہ تھوڑی مطلب ہے کہ تم نے یا علی مدد کہا یا اللہ مدد کہا، نعوذ باللہ وہ تمہارے نوکر اور خادم ہیں، جو کہو گے وہ تمہاری بات پر عمل کریں گے۔ نوکر ہم ہیں، وہ آقا ہیں، جب وہ مصلحت میں دیکھیں گے تو قبول کریں گے۔ تو دعا کے موضوع پر یہ کوئی نہ کہے کہ دیکھو فلاں کے نام سے وہ مانگتے رہے ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، وہ مانگتے رہے ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ارے خدا کو بھی بہت سو نے پکارا ہے، بلکہ انبیاء نے خدا کو پکارا تو فوراً سے ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی، مصلحت تھی، بعد میں جا کر قبول ہوئی، رد نہیں ہوئی کسی کی بھی دعا، لیکن کچھ وقت کے بعد قبول ہوئی۔ علامہ امینی کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے جن کے بارے میں تفصیل بیان کر چکا۔ علامہ امینی گئے مولا متقیان کے روزے پر اور جا کر کیا درخواست کی، کہنے لگے کہ اے علی، میں الغدیر لکھ رہا ہوں، کتاب لکھ رہا ہوں آپ کے موضوع پر، مجھے ایک کتاب چاہیے جو مل نہیں رہی، آپ کسی طریقے سے وہ کتاب مجھے دلا دیجئے۔ کئی مرتبہ جاتے تھے، جا کر ہی دعا کرتے، کیا خوبصورت دعا ہے، دیکھیں تو صحیح، کتاب لکھنے کے لیے، اور فرمایا کرتے تھے اے علی، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ لیکن یہ حاجت پوری نہیں ہوئی، اور اتفاق کی بات تھی کہ شب جمعہ ہی تھی، پہنچے یہ حرم امیر المومنین میں، دعا مانگ رہے تھے، حاجت مانگ رہے تھے، یہاں تک ایک اور شخص آیا جو بیاباں نشین تھا، سیرا نشین محسوس ہوتا تھا اپنے لباس سے، اور وہ اپنے بچے کے ساتھ آیا تھا جو معلول تھا، معذور تھا۔ کہا اے علی، اے حیدر کرار، میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اور اگر ٹھیک نہیں کیا میں تجھے نہیں مانوں گا، میں تجھے تسلیم نہیں کروں گا، میں تجھے امام نہیں مانوں گا۔ تو علامہ امینی کہتے ہیں کتنا بدتمیز آدمی ہے، مولا علی کی بارگاہ میں آیا، نہ سلام، نہ زیارت، نہ ادب، نہ تمیز، ڈائریکٹ اپنی حاجت۔ کہا کہ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب میں اگلی شب جمعہ پہنچا تو میں بھی موجود تھا، وہ شخص بھی آیا،
اور آ کر شکریہ ادا کرنے لگا، اے علی آپ کے صدقے میں پروردگار نے میرے بچے کو صحیح کر دیا۔ علامہ امینی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، کہنے لگے اے مولا میں کیا اس سے بھی زیادہ حقیر فقیر ہوں؟ میں کیا اس سے بھی بڑا گنہگار ہوں؟ یہ آیا اتنے بے ادبی انداز میں اس سے مانگا اور آپ نے عطا کر دیا، اس کا مطلب اس کی تو بے ادبی آپ کو قبول ہو گئی، میں اتنے ادب کے ساتھ بھی مانگتا ہوں تو شاید میرے اندر خلوص موجود نہیں ہے، میری نیت پاک نہیں ہے، اس لیے شاید آپ مجھے عطا نہیں کر رہے۔ بہت رونے لگے علامہ امینی کہ میں کتنا پیچھے ہوں ابھی، اور اس رات اس مسئلے کی وجہ سے اتنا پریشان تھے کہ کھانا بھی نہیں کھایا، سو گئے۔ جب سوئے تو خواب میں امیر المومنین تشریف لائے، کہنے لگے اے علامہ امینی پریشان نہ ہو، اس کو جو ہم نے دیا تھا تو اسی وجہ سے دیا تھا کہ اگر نہ دیتے تو ہمارا در چھوڑ کر چلا جاتا، اور تجھے جو نہیں دیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں دیا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر نہیں بھی دیں گے تو تو کسی اور کے در پر جانے والا نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اے علامہ امینی ہمیں پسند ہے کہ تم ہمیں اسی طرح سے پکارو، تمہاری آواز کو ہم سننا چاہتے ہیں، تمہارے آنے کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ تم ہمیں پکارا کرو۔ اور یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے، ایک باقاعدہ روایت بنی اسرائیل کے شخص کی کہ بار بار پکارا کرتا تھا خدا کو، خدا کی طرف سے اجابت نہیں ہوئی، تو پھر نبی خدا کو فرمایا گیا اس کا آنا ہمیں پسند ہے، اس لیے ہم اس کی ظاہری طور پر دعا قبول نہیں کرتے، یہ پریشان نہ ہو، یہ ہمیں پکارتا رہے، ہم اس کے درجات کو بڑھاتے رہیں گے۔ یا علی، تو کوئی یہ دلیل دینے کی کوشش نہ کرے کہ تم نے ان کو پکارا تمہاری حاجت پوری نہیں ہوئی، اللہ کو پکارتے ہو حاجت پوری ہوتی ہے۔ اللہ کو بہت سے لوگ ہیں بہت پکار رہے ہیں لیکن حاجت پوری نہیں ہوئی۔ اور پھر ہم ایک اور نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات کیا ہے، عبادت کے اندر عبادت وہ عبادت ہے کہ جو خدا کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر خدا نے حکم دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا ذکر کرو تو ذکر اس کے اندر ضروری ہے، اگر حکم دیا ہے کہ آل محمد کا ذکر کرو تو ذکر ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر دعا کے اندر یہ کہا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تو پھر وسیلے کے ذریعے خدا سے دعا کرو۔ یہ ہے حقیقی معنوں میں دعا، یہ ہے حقیقی معنوں میں خدا کی اطاعت۔ روایت کا جملہ یہ ہے، اور برادران اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، المنتظم، اس کی جلد نمبر 17 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ اور شیطان آپس میں ٹکرائے اور ملاقات ہوئی، کہاں پر؟ کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ گزر رہے تھے، شیطان سامنے سے دکھائی دیا، شیطان نے کہا کہ اے موسیٰ تم اللہ اللہ تو بہت کرتے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان۔ شیطان حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے تم اللہ اللہ تو بہت کرتے ہو لیکن تم اللہ کو حقیقت میں نہیں مانتے، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ باقاعدہ روایت دیکھ کر پیش کر رہا ہوں اور عربی جملہ بھی آپ کی خدمت پیش کر دیتا، جو سرچ کرنا چاہیں اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ شیطان نے کہا ادعیت التوحید وانا موحد، تم نے توحید کا دعویٰ کیا ہے لیکن میں حقیقت میں توحید پرست ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے پاس کون سی توحید ہے جو میرے پاس موجود نہیں؟ اب سنیے گا اور جواب پائیے گا۔ شیطان نے کہا دیکھو بات یہ ہے، میں اتنا بڑا موحد اور معاف کیجئے اتنا بڑا توحید پرست ہوں کہ میں نے صرف اللہ کو سجدہ کیا، میں نے صرف اللہ کی عبادت کی، میں نے صرف اللہ کی بندگی کی، اور اتنی بندگی کی کہ خدا کی طرف سے آواز آئی اے شیطان اور اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ میں نے کہا پروردگار میں تیرا بنتا ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں صرف تجھے ہی سجدہ کروں گا، میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا۔ تو میں اتنا بڑا توحید پرست ہوں کہ میں صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہوں۔ اور آپ کی توحید کیا ہے؟ کہ آپ کی توحید یہ ہے کہ جب آپ کوہ طور پر گئے کہا کہ پروردگار اپنا جلوہ دکھا، تو خدا کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ کوہ طور کو دیکھو، اور آپ کوہ طور کو دیکھنے بیٹھ گئے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ پروردگار کو کہے پروردگار میں تجھ سے تیرا جلوہ مانگ رہا ہوں، میں کوہ طور کو نہیں مانگ رہا۔
آپ نے کوہ طور کو کیوں دیکھا؟ جیسے ہی آپ نے دیکھا آپ کی توحید چلے گئی. اور میں آپ سے بڑا توحید پرست ہوں. خدا نے کہا بھی تو میں نے کہا نہیں صرف تجھے سجدہ. اب سمجھ میں آیا توحید دو طرح کی ہوتی ہے. ایک شیطان کی توحید بھی ہے, ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توحید بھی ہے. شیطان کی توحید یہ ہے کہ صرف اللہ, صرف یا اللہ. اگر اللہ کہے بھی کہ ہاں دوسروں کو پکارو, اللہ کہے بھی دوسروں کو سجدہ کرو, کہے گا نہیں صرف اللہ. یہ شیطان کی توحید ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی توحید یہ ہے کہ اگر حکم خدا آ گیا کہ موسیٰ کوہ طور کو دیکھو, تو موسیٰ حکم کے پابند ہیں. موسیٰ کی توحید یہ ہے کہ ایسے خدا کو مانتے ہیں کہ جو خدا کا حکم ہوگا ویسے عمل کریں گے. ہماری توحید موسیٰ علیہ السلام والی ہے. ہم کہتے ہیں خدا کا تیرا حکم ہی ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. ہم کہتے ہیں یا اللہ بالکل صحیح ہے, لیکن اگر تو نے کہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو تو ہم وسیلہ تلاش کر کے تجھ تک پہنچ. یہ دو طرح کی توحید جو آپ کو آج بھی نظر آ جائے گی. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پورا ہمارا عقیدہ ہے, لیکن عبادت وہ ہو جو حکم الہی کے مطابق ہو. مدد ویسے مانگے جو حکم الہی کے مطابق. اور پھر بے شمار مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے. کبھی کبھار کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی غائبانہ طاقت کسی کے پاس نہیں سوائے خدا کے. دیکھیں ہمارا توحید کا عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. میں اپنے بچوں کے لیے آج بات کلیئر کر دوں کہ ہمارے جتنے بھی اصول دین ہیں اس کی بنیاد توحید ہے. اور صرف اگر آپ اصول دین میں توحید کو رکھیں گے تو سارے اصول خود بخود آ جائیں گے. کیوں؟ ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں تو صرف خدا کو نہیں مانتے, خدا کی بھی مانتے ہیں. ہم اسی کو نبی مانتے ہیں جو خدا کا بھیجا ہوا ہو, اور اسی کو امام مانتے ہیں جو خدا کا بھیجا ہوا ہو. تو ہماری توحید زیادہ مضبوط ہے. ہم امام بھی اس کو نہیں مانتے جو خود ساختہ ہو, امام بھی اسی کو مانتے ہیں جو خدا ساختہ ہو. ہمارا ایک ایک اصول وہ ہے جو خدا کی بنیاد پر قائم ہے. اس لیے اس طرح سے آپ نہ گھبرائیے گا کہ ہم جب کہتے ہیں یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد کہنا صحیح ہے تو پھر یا اللہ مدد کہنا صحیح نہیں ہے. نہیں, یا اللہ مدد اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے, بنیاد ہے عقیدے کی, بالکل صحیح ہے. لیکن خود خدا کو پسند ہے کہ میرے نیک بندوں کو یاد رکھو. اس لیے ان نیک بندوں کے ذریعے جب خدا کو پکارتے ہیں تو خدا جلدی حاجت قبول کرتا ہے. اس لیے ہم خدا کو پکار رہے ہیں. تو کہنے والے نے ایک یہ اعتراض کیا کہ جو بھی غائبانہ طاقت ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا سکتا. قرآن میں مثالیں موجود ہیں کہ غائبانہ طاقت بندوں کے پاس بھی تھی اور ان بندوں کو نبی خدا نے پکارا. جس طرح سے پیغمبر کے زمانے میں ایک غائبانہ طاقت رکھنے والا تھا, البتہ اس کو بھی طاقت خدا ہی کی طرف سے ملی تھی. اس کو جس طرح سے نبی نے پکارا ہے, اسی طریقے سے بہت سے پہلے کے انبیاء تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے غائبانہ طاقت رکھنے والے کو پکارا ہے. کون ہے؟ حضرت سلیمان نے پکارا. سورہ نمل کے اندر پورا واقعہ موجود ہے. آیت نمبر ظاہراً 38 سے لے کر 40 تک. سورہ نمل آیت نمبر 38 سے 40 تک آیت آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. حضرت سلیمان نے دربار سجایا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ایھا الملا ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. تم میں سے کون ایسا ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ خود مسلمان ہو کے میرے پاس پہنچ جائیں. میں کہوں گا اے سلیمان, لوگوں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ کیا ایسا نہ ہو کہ آپ پر فتویٰ آ جائے کہ آپ بھی شرک کرنے والے ہو گئے؟ مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگے. تو شاید سلیمان کی طرف سے بھی جواب آئے گا, میں اللہ سے ضرور مدد مانگتا ہوں, لیکن اللہ ہی نے فرمایا ہے میرے نیک بندوں سے مدد مانگو. اگر تم نے میرے نیک بندوں سے مدد مانگی ہے گویا مجھ سے مدد مانگی ہے.
کیونکہ ان کو طاقت دینے والی ذات بھی پروردگار کی ذات ہے. دیکھیے بتوں سے مانگنا صحیح نہیں ہے, بتوں سے نہیں مانگا حضرت سلیمان نے, یہ یاد رکھیے گا. ایک ایک چیز غور طلب ہے, بتوں سے نہیں مانگا, جنہیں خدا نے مددگار بنایا تھا, آئے ہائے ہائے, انہی سے مدد طلب کی. اور جب مدد مانگی, قرآن کریم یہ کہتا ہے قال عفریت من الجن, جنوں کا جو سردار تھا وہ کھڑا ہو گیا. کیا لگا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے میں تخت بلقیس کو لا سکتا ہوں. حضرت سلمان نے کہا بہت دیر ہے, کون اس سے جلدی لا سکتا ہے. پھر قرآن کریم نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب, پھر وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم موجود تھا. اس نے کہا انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک, میں اس سے پہلے لے کر آؤں گا کہ آپ کی پلکیں جھپکیں, اور لے کر بھی آ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم موجود ہو, اگر اس سے مانگا جائے تو وہ حاجت کو پوری کرتا ہے. جب کچھ علم والے سے مانگنے سے حاجت پوری ہو جاتی ہے تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہو اس سے مانگنے میں کیا قباحت ہے. نبی خدا نے مانگا ہے. اور ایک عجیب سوال جو 10ویں سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آیا, بہت ٹیکنیکل سوال ہے, بہت توجہ کے طالب ہوں میں. امام کی خدمت میں کس سے سوال کیا جو اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم دین تھا, یحییٰ ابن اقسم اس کا نام ہے, قاضی القضات. کہنے لگا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کیوں مانگا؟ کیا حضرت سلیمان کے پاس خود یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ تخت بلقیس کو لے کر آ جائے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خود کے پاس طاقت نہیں تھی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی امت میں کوئی ایسا ہے جو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اور اگر کوئی ان سے زیادہ بڑا عالم ہے تو پھر نبی تو اس کو ہونا چاہیے, نہ یہ کہ نبی کو سلیمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے پاس طاقت تھی, وہ لا سکتے تھے, تو پھر جب لا سکتے تھے تو دوسروں سے مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں لا سکتے تھے تو دوسرا کوئی نبی ہونا چاہیے, اگر کہیں کہ لا سکتے تھے تو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوال آیا ہمارے 10ویں امام کی خدمت میں. آئے ہائے ہائے, ہمارا ہر زمانے کا علی گویا باب مدینۃ العلم ہوتا تھا. فرمانے لگے, جواب دیا, اور بھی سوالات تھے. اس کے پہلے سوال کیا, جو یہ سوال تھا اس کا جواب دیا. کہا حضرت سلیمان کے پاس وہ علم موجود تھا کہ خود تخت بلقیس کو لا سکتے تھے, مگر خود نہیں لے کر آئے. کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ پہچان کروانا چاہتے تھے اپنے درباریوں کے درمیان کہ میرے بعد سب سے زیادہ بڑا عالم تم میں سے کون ہے, تاکہ میری امت جان لے اگر میں چلا جاؤں تو میرے بعد سب سے بڑا عالم کون ہوگا. اپنے وسیع کا گویا اعلان کرنا چاہتے تھے کہ وسیع سلیمان آصف بن برخیہ ہے, اس لیے خود نہیں لے کر آئے. درباریوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو میرا یہ کام کر دے. اب سمجھ میں آیا خندق کے میدان میں کیوں پیغمبر فرمایا کرتے تھے کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے گا. کیا خود نہیں جا سکتے تھے عمر بن عبدود کے مقابلے پہ؟ خود بھی جا سکتے تھے, لیکن اپنی امت کو بتانا تھا میرے بعد جو سب سے زیادہ شجاع ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس لیے ہر جنگ میں علی کو بھیجا, ہر جنگ میں علی کو دے. میں کہوں گا یا نبی اللہ, آپ خود زیادہ طاقتور ہیں, آپ خود زیادہ شجاع, آپ چلے جائیے. کہا نہیں, میں یہ کام نہیں کروں گا, اس لیے تاکہ میرے اصحاب جان لیں میرے بعد جو سب سے زیادہ شجاع ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے درباریوں سے مانگا اور آصف بن برخیہ وہ چیز لے کر آ گئے. اسی طریقے سے آپ کو بے شمار مثال مل جائے گی آگے انبیاء کرام کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی انہوں نے باقاعدہ یہ کہا, جو ہم پر یہ کہتے ہیں نا کہ یا علی مدد قرآن سے دکھاؤ, یا رسول اللہ مدد قرآن میں دکھاؤ, تو قرآن کے اندر ہر لفظ تو نہیں ملے گا, آپ کو سنت بھی دیکھنی پڑے گی, روایات بھی دیکھنی پڑے گی, لیکن قرآن کے اندر اصول ضرور مل جائے گا. تو قرآن کے اندر یہ اصول موجود ہے کہ جس طرح سے اللہ کو پکارنا صحیح ہے, بعض ہستیاں ایسی ہیں جن کو پکارنا بھی صحیح ہے. اور انہی میں سے کون سی ہستی ہے جو اپنے زمانے کی حجت تھی,
اپنے زمانے کے نبی تھے. تو برادران یوسف نے اپنے بابا کو پکارا, جو قرآن کی آیت بن گئی, یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے بابا جان آپ ہمارے لیے استغفار کر دیجئے. میں کہوں گا اے برادران یوسف, آپ خود خدا کو پکاریے, اپنے بابا کو کیوں پکارتے ہیں؟ کہیں گے میں دلیل دینا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے خدا کو پکارنا صحیح ہے, اسی طریقے سے بندگان خدا جو خدا کے مقرب ہوں ان کو پکارنا بھی صحیح ہے. اور بلکہ ان کو پکار کر اگر خدا تک پہنچا جائے تو جلدی توبہ قبول ہوتی. اسی لیے قرآن کریم کے اندر بھی آیت ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر کسی نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے, کیا کریں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے تو ظلم کیا تھا اپنے نفس پر, تو خود ڈائریکٹ پہلے خدا کو پکارا تھا, تو خدا نے فوراً سے سند توبہ نہیں دی تھی. لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ امت رسول کو بتایا, اگر تم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے, جاؤکا, تم رسول اللہ کے پاس جاؤ, ہائے ہائے ہائے, جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول, تم خود بھی اللہ سے استغفار کرو اور رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو تم پروردگار کو بہت زیادہ توبہ پانے والا اور رحمان اور رحیم پاؤ گے. یہ بھی عجیب لفظ ہے جو ابھی اتفاق سے ہماری زبان پر جاری ہو گیا, تواب. تواب, تواب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہو. کیا خدا بہت زیادہ توبہ کرتا ہے؟ تو لیکن خدا کا نام ہے تواب. اور جو ہم توبہ کرتے ہیں, ہمارا نام روایت کے اندر آیا ہے تائب. تائب کہا جاتا ہے توبہ کرنے والے کو, تواب کہا جاتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والے کو. آخر ماجرا کیا ہے؟ اے پروردگار, یہ تو بڑی غصاخی ہے, تو نے اپنا نام تواب رکھا, ہمارا نام تائب رکھا, آخر ماجرا کیا ہے؟ علماء لغت نے اس مسئلے کو حل کیا کہ توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے لوٹنا, بازگشت کرنا, واپس پلٹنا, اس کو کہا جاتا ہے توبہ, رجوع کرنا. صحیح ہے؟ اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم رجوع کرتے ہیں خدا کی طرف, ہم لوٹتے ہیں خدا کی طرف, اس لیے ہم کہلاتے ہیں تائب. لیکن علماء نے بیان کیا خدا ہے تواب. تم توبہ بعد میں کرتے ہو خدا کی طرف, خدا پہلے تمہاری طرف لوٹ جاتا ہے. خدا تمہاری طرف پہلے لوٹتا ہے, تمہیں توفیق توبہ دیتا ہے. جب تم توبہ کر لیتے ہو پھر خدا تمہاری طرف لوٹتا ہے اور تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے. تم ایک مرتبہ خدا کی طرف رجوع کرتے ہو, خدا 2 مرتبہ تمہاری طرف رجوع کرتا ہے. اس لیے تم تائب کہلاتے ہو, اللہ تواب کہلاتا ہے. پروردگار کو وہ بہت زیادہ توبہ کروانے والا پائیں گے. تو نبی اکرم کی طرف لوٹنے کا حکم دیا گیا, اور باقاعدہ نبی اکرم کے نعرے ایسے ہیں کہ جو صحابہ کرام نے لگائے ہیں اپنے زمانے میں. تاریخ طبری کی روایت آپ کی خدمت پیش کروں. جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آ گیا, جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم تھی, کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی, لیکن پھر بھی مسلمان جیت گئے. اس جنگ کے بعد قبیلے بنی ربیہ کی ایک جنگ ہوئی. اس جنگ کے اندر ان کا نعرہ یہ نہیں تھا یا اللہ یا اللہ, بلکہ تاریخ طبری کا جملہ یہ ہے کہ جب وہ جنگ پر گئے تو ان کا نعرہ یہ تھا یا محمد یا محمد. اللہم صلی علی یا محمد کہہ کر انہوں نے جنگ کی ہے. تو یا محمد کہنا اگر بدعت ہوتا, اگر حرام ہوتا, تو صحابہ کرام تو کبھی یہ کام انجام نہ دیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روایات بھی تائید کر رہی کہ یا محمد کہنا صحیح ہے, اور ہمارے معصومین کی روایت بھی تائید کر رہی ہے. چھٹے سرکار کا جملہ یہ ہے, شعارنا یا محمد. اگر ہمارے نعرے کو سننا چاہتے ہو, ہمارے شعار کو جاننا چاہتے ہو, تو ہمارا شعار بھی یا محمد. اللہم
صلی علی. اور پانچویں سرکار کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ بیمار ہو گئے تھے، مریض ہو گئے تھے، تو اپنے مریضی کے عالم میں کہا کرتے تھے یا فاطمہ بنت محمد، یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ کہہ کے پکارا کرتے تھے. تو اس طرح سے پکارنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر دلیلیں موجود ہیں. یا ابانا کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. روایات دیکھی جائے تو روایات بھری ہوئی ہیں اور مسلسل روایات ہیں. اس لیے اگر کوئی نیا عقیدہ پیش کر رہا ہے تو وہ عقیدہ وہ ہے کہ جو سنت رسول کے بھی خلاف ہے، سنت معصومین کے بھی خلاف ہے. اور ایک بڑی اور خوبصورت روایت ہے جو آپ کی خدمت میں ضرور ہدیہ کرتا ہوں. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان الشیطان اذا سمع مناد ینادی یا محمد یا علی ذاب کما یذوب الرصاص. فرمایا کہ جب شیطان کسی کو یا محمد یا علی کہتا ہوا سنتا ہے تو جل جل کر اتنا پگھل جاتا ہے جیسے سیسا پگھل جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا علی اور یا محمد سے جو جلنے والا ہوگا وہ بندہ رحمان نہیں ہو سکتا، البتہ شیطان ہو سکتا ہے. یا محمد یا علی، یہ بہت بڑے نام ہیں، بہت مبارک نام ہیں. بڑے بڑے انبیاء نے پکارا ہے، ان کے وسیلوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمیں بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. کبھی کبھار ہم بہت آسانی سے ناموں کو لے لیتے ہیں. بہت مقدس نام ہے. آیت اللہ جعفر مشتہدی جو ایران کے ایک بہت بڑے عارف، بہت بڑے عالم تھے، جن کا انتقال ہو گیا، خدا غریق رحمت کرے. ایک مرتبہ وہ جرمنی پہنچے اور جرمنی میں ان کے ایک دوست موجود تھے، ان کے کلاس فیلو تھے. ان کو کال کی کیا کہ اگر تم چاہتے ہو تو مجھے فلاں جگہ پر ملنے کے لیے آ جاؤ. وہ کلاس فیلو بھی ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے. جب جب آئے کرتے تھے جرمنی تو ان سے ملاقات کیا کرتے تھے. تو باقاعدہ انہوں نے بلایا اور فوراً سے ملنے کے لیے پہنچے. رات کی تاریکی تھی، سناٹا تھا اور سردیوں کا موسم تھا. کہتے ہیں جیسے ہی میرے دوست نے کال کی آیت اللہ جعفر مشتہدی نے، میں فوراً پہنچا ان سے ملنے کے لیے. جس جگہ میں بتایا گیا تھا، جب وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ ایک پہاڑی موجود ہے اور اس کے اوپر آیت اللہ جعفر مشتہدی ہے. میں نے آس پاس جگہ دیکھی کہ کس سیڑھی سے میں اوپر جاؤں، سیڑھی مجھے نظر نہیں آئی. جب کوئی وسیلہ نہیں ملا تو آیت اللہ جعفر مشتہدی نے کہا ایک یا علی کہو اور اوپر آ جاؤ. اللہم صلی علی محمد. میں یا علی کہہ کر پھر قدم آگے بڑھانے لگا، آسانی سے قبضہ کرنے لگا دیوار کے اوپر، پہاڑ کے اوپر، اور چڑھنے لگا. چڑھ گیا جب میں اوپر تو میں نے دیکھا کہ اوپر ایک خیمہ لگا ہوا ہے. اس خیمے کے اندر بار بار آیت اللہ جعفر مشتہدی جاتے ہیں، بار بار باہر نکلتے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ اندر گیا تو کیا دیکھا کہ ایک خاتون موجود ہے اور اس خاتون کا ایک بچہ ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچے کو ابھی کوئی شفا ملی ہے اور ابھی اس کی طبیعت بحال ہوئی ہے. جب آیت اللہ جعفر مشتہدی باہر نکلے تو میں نے اس عورت سے سوال کیا کہ کیا آپ آیت اللہ جعفر مشتہدی کو جانتی ہیں؟ آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. کہا کہ نہیں میں نہیں جانتی. کہا پھر آپ کیسے پہچانی کہ یہ یہاں پر موجود ہے؟ کہ پہلے میں یہ سمجھی کہ یہ عیسیٰ مسیح ہے اور یہ میری مدد کو آیا ہے. لیکن جب میں نے اس کو کہا کہ تو عیسیٰ مسیح ہے تو اس نے کہا کہ نہیں میں عیسیٰ مسیح نہیں ہوں. جو تو نے آخری نام پکارا تھا اور جو اس زمانے کا حجت خدا ہے، میں اس کے خادموں کا ایک خادم ہوں. کہا اچھا آپ نے کون کون سے نام پکارے تھے؟ کہا اصل میں عیسائی ہوں. بات یہ ہے کہ میرا بچہ مریض ہو گیا تھا، میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور مختلف ڈاکٹرز کو جب دکھایا میں نے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ لا علاج ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اچھا دیکھیں ہمیں بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ طبیعت ناساز ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. یہ ظاہری اسباب فراہم کرنا یہ بھی ضروری ہے اور پھر پروردگار سے بھی دعا مانگتے رہنا. حقیقت میں شفا دینے والا ذات پروردگار کی ذات ہے. تو ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ لا علاج ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ مر جائے گا. میں تو ماں تھی، رونے لگی اور اولاد بھی نہیں تھی، یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا.
میں ایک کے بعد دوسرے ڈاکٹر کی بازی، ہر ایک کا ایک ہی جملہ تھا، یہ مر جائے گا، کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ بس میں گھر پر آ کر تھک گئی۔ میں نے حضرت عیسیٰ کو پکارا، میں نے کہا یا عیسیٰ یا عیسیٰ، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پھر کہنا شروع کیا یا مریم یا مریم، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہنا شروع کیا یا اللہ، جو اپنی زبان میں یا گاڈ یا خدا، کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن میں تھک گئی پکارتے پکارتے، تو مجھے نیند آ گئی۔ جیسے نیند آئی، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم میرے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ تو ہمیں پکارتی ہے، اب کام ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، جن کی شریعت ہے اس زمانے میں تو اس کو پکار۔ کہا کس کی شریعت ہے؟ کہ میرے بعد ایک بہت بڑے نبی آئے تھے جن کا نام ہے محمد، ان کی بیٹی ہے فاطمہ اور ان کے آخری بیٹے ہیں مہدی۔ زمانہ اس مہدی کا ہے، اگر تم مہدی کو پکارے گی تو تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ کہ بس میں اس خواب سے بیدار ہوئی، مجھے 3 نام ذہن نشین ہو گئے، محمد، فاطمہ، مہدی۔ میں نے پکارنا شروع کیا یا محمد یا فاطمہ یا مہدی، اور جب میں مہدی پر پہنچی تھی تو زیادہ پکارتی تھی، کیونکہ کہا تھا یہ اس زمانے کا حجت ہے، اس لیے میں کہتی تھی یا مہدی یا مہدی یا مہدی۔ بس ان کو میں نے پکارنا شروع کیا۔ میرا بچہ میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ کچھ دیر نہیں گزری کہ ایک شخص ہمارے حجرے میں آیا۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہ مجھ سے کلام کیے بغیر وہ سیدھا میرے بچے کے پاس گیا اور میرے بچے کے پشت پر ہاتھ رکھا اور انہی ناموں کو پکارا جن ناموں کو میں پکار رہی تھی، لیکن ان ناموں کے اندر ایک نام کو اور اضافہ کیا جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سا نام ہے۔ باقی اسے وہی 3 نام پکارے، یا محمد یا فاطمہ یا مہدی، اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ اٹھ جا۔ جیسے کہا اٹھ جا، میرا بچہ بیٹھ گیا، بچے کو شفا مل گئی۔ میں نے کہا کہ آپ عیسیٰ ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، جو تو نے آخری نام پکارا تھا نا، میں اس کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہوں، میں تیری مدد کے لیے آیا تھا، جا مجھے اجازت دے۔ یہ جب باہر چلے گئے اور بار بار ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ صحتیابی ہو گئی ہے، شفایابی ہو گئی ہے۔ اب جب آیت اللہ جعفر مرشدی واپس لوٹے تو انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا وہ چوتھا نام کون سا تھا جو آپ نے پکارا ان 3 ناموں کے ساتھ؟ کہا وہ جو 3 نام تھے وہ یا محمد یا فاطمہ یا مہدی تھے، جو چوتھا نام تھا جس کے بعد یہ مرض دور ہو گیا وہ یا علی کا نام تھا اور مرض دور ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور آپ یقین مانیے گا، مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے تجربے ہو چکے ہیں، کتنے واقعے پیش آ چکے ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پکارتے ہیں، بہت یاد کرتے ہیں، جب مسئلہ ختم ہو جاتے ہیں تو ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ ان واقعات کو ڈاکومنٹیشن کے ساتھ لکھا جائے تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں پڑھیں کہ پاکستان کے فلاں مومن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، پاکستان کے فلاں شیعہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، فلاں عزادار کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ ڈاکومنٹیشن کی صورت میں جہاں ایران میں، عراق میں کام ہوتا ہے، ہمارے یہاں پر بھی کام ہونا بہت ضروری ہے۔ واقعہ لکھی جائے، اور یقین جانیے گا اگر ان کے وسیلے سے نہیں ملنے والا ہوتا تو 40 پر کبھی ہندو نہیں آتے۔ اگر ان کے وسیلے سے نہیں ملنے والا ہوتا تو کبھی یہودی اور عیسائی نہیں آتے۔ یہ کیوں کسی اور کے در پر نہیں جانتے ہیں؟ کیا عراق کے اندر مزارات کم ہیں؟ کیا بغداد میں مزارات موجود نہیں ہیں؟ کیا سامرہ کے اندر، دیگر مقامات پر، حلہ کے اندر مزارات موجود نہیں ہیں؟ بہت سارے مزارات موجود ہیں، اور میں کسی کی توہین، کسی کی بے حرمتی نہیں کر رہا، سب اپنے مقام پر محترم ہوں گے، لیکن یہ پاک ہستیاں اتنی بڑی ہستیاں ہیں، اگر ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی۔ کتنے سارے واقعات ہیں جو میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں کہ امام حسین نے فلاں ہندو کی مدد کی، امام حسین نے فلاں عیسائی کا مسئلہ حل کیا،
لیکن بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یاد رکھیے گا بہت مبارک بہت محترم ہستیاں ہیں یہ, لیکن ان ہستیوں کی امت نے قدر نہیں کی. وہ جو دشمنوں کا بھی خیال رکھتے تھے, دشمنوں کو بھی بھوکا نہیں دیکھ سکتے تھے. ارے دشمن تو دشمن, اگر جانور کو بھوکا دیکھتے تھے تو اپنے حصے کا کھانا دے دیتے تھے. اتنی پاک ہستیاں تھیں, لیکن امت نے اتنا ظلم ڈھایا ہے, اجرکم علی اللہ, اتنا ظلم ڈھایا ہے. بیٹی مدینہ میں تھی لیکن پردیسی تھی, اور باقی اولاد سیدہ تو وہ ہیں کہ جو حقیقت میں پردیسی ہو گئے. کوئی کربلا میں جا کر دفن ہوا, کوئی مشہد میں جا کر دفن ہوا, کوئی کاظمین میں گیا, کوئی سامرہ میں گیا. بس عزادارو, یہ ایام وہ ہیں کہ جو رونے کے ایام ہیں, الوداعی ایام ہیں, اور انہی ایام کے اندر اسیروں کا کاروان اب مدینہ میں داخل ہو رہا. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ کس شان کے ساتھ یہ کاروان مدینہ سے نکلا تھا. جب مدینہ سے نکلا تھا تو ایک طرف امام حسین موجود تھے, غازی عباس موجود تھے, حضرت علی اکبر موجود تھے, حضرت قاسم موجود تھے, اولا محمد موجود تھے. کاروان بنی ہاشم بڑی شان کے ساتھ مدینہ سے نکلا تھا. لیکن اتنا ضرور ہے, جب مدینہ سے نکل رہے تھے نا تو امام حسین جانتے تھے یہ میرے آخری زیارت ہے, اس لیے بار بار قبر رسول پر آتے تھے, کہتے تھے السلام علیکہ یا جدہ, نانا باپ پر نواسے کا آخری سلام. السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے رسول خدا آپ پر نواسے کا آخری سلام. یہ کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. میں کہوں گا مولا آپ کیوں بار بار قبر رسول پر آتے ہیں, تاکہ نانا کو اندازہ ہو جائے نواسہ بار بار ملنے کے لیے نہیں آ سکے گا. آپ نواسے کو بڑا چاہتے تھے, امت نے نواسے کو دور کر دیا نانا سے, اب نواسہ ملنے کے لیے نہیں آ سکے گا. لیکن شاید امام حسین نے یہ طے کیا ہے, جب میں مدینہ سے جاؤں گا تو میں نانا کی قبر پر جاؤں گا, اور جب یہ لٹ کر کاروان آئے گا تو ایک نواسی نانا کی قبر پر جائے گی, ایک نواسی نانا کی قبر پر جائے گی. عزادارو وہ منظر مدینے والوں نے دیکھا کہ ایک کاروان ہے جو مدینے کا رخ کر رہا ہے, لیکن کاروان کا حال بڑا عجیب ہے. اس کاروان میں کوئی مرد دکھائی نہیں دیتا, ساری کی ساری عورتیں. ارے یہ کیسا کاروان ہے. جب مدینے والے آگے بڑھے تو معلوم ہوا یہ کسی اور کا نہیں, یہ آل رسول کا کاروان. سوال کرنے والے نے سوال کیا, ارے حسین کہاں چلے گئے, ارے عباس کہاں چلے گئے, علی اکبر کیوں دکھائی نہیں دیتے, کس کس کا حال پوچھے, اور سید سجاد کس کس کا حال بیان کرے. یہاں تک کہ محمد حنفیہ تشریف لائے, روتے روتے تشریف لائے, اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا, باپ کا پرزہ پیش کیا, بھائیوں کا پرزہ پیش کیا. سنے کہ میرے مولا سید سجاد نے کہا, فرمانے لگے اے چچا ذرا آہستہ کرے لگائیے. سید سجاد کے بدن کا ایک ایک حصہ درد کر رہا ہے. سید سجاد کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, کمر میں لنگر تھا. سید سجاد کا ایک ایک عضو درد کر رہا ہے. بس عزاداروں پھر مدینے والوں نے منظر یہ دیکھا کہ بی بی ام کلثوم مدینہ میں داخل ہوئی. فرمانے لگی مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا, اے نانا کے مدینہ اب تو ہمیں قبول نہ کرنا. امت نے ہمارے ساتھ وصیت کی ہے, ہمارے نانا کی وہ شایہ نشان نہیں تھی. نانا کے نواسے کا سر شہر بشہر پھرایا گیا, نانا کی نواسیوں کو شہر بشہر پھرایا گیا. اب ہم اسی مدینہ میں داخل ہوئے, ہمیں قبول نہ کرنا. مزاداروں بیویاں مدینہ میں پہنچنے کے بعد ایک ہی کام کرتی تھی, مدینہ کی ایک ایک عورت کو بتاتی تھی ہمارے ساتھ کربلا میں کیا ہوا, ہمارے ساتھ کوفہ میں کیا ہوا, ہمارے ساتھ شام میں کیا ہوا. ہاں عزاداروں یہی فرق ہے مدینہ میں اور کوفہ میں. مدینہ میں اپنی پہچان کروائی جاتی ہے, لیکن جب شہزادی زینب کبریٰ کوفہ میں پہنچی تھی تو اپنے آپ کو چھپاتی تھی, کوئی پہچان نہ لے. یہ وہی کوفہ ہے جہاں بابا کبھی حکومت کیا کرتے تھے.
अजरुकुम अल्लाह। आप गिरिया कीजिए, खूब आंसू बहाइए, बस ये रिवायत सुन लीजिए और फिर मैं इल्तिमा से दुआ गाऊंगा। बीबी ने अपने आप को इतना छुपाया कि कहीं पर कोई मुझे पहचानने वाला ना मिल जाए। कूफा में बीबी तरफ से तफसीर दिया करती थी। ये बाज औरतें वो थी जो बीबी को जानती थी, लेकिन जिस हाल में बीबी अब कूफे में आई कोई पहचान ना सका। लेकिन जब ऊपर से कूफे वालों ने खजूरें फेंकना शुरू की, बच्चियों ने फरमाया हम आले रसूल, हम पर सदका हराम है। बीबी उम्मे हबीबा वहां मौजूद थी। कहा मैं तो एक ही खानदान को जानती हूँ जिस पर सदका हराम है। फौरन से नीचे तशरीफ लाए। कहा जरा अपना तारुफ तो करवाओ। शहजादी ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ी। कहा उम्मे हबीबा हाँ मैं तुझे अपना तारुफ करवाती हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है। जनाब उम्मे हबीबा पहचान न सकी, कहने लगी कौन ज़ैनब? फरमाया वही ज़ैनब जो कभी शहजादी थी। कहा कौन सी ज़ैनब जो कभी शहजादी थी? कहा ज़ैनब बिन्ते अली हूँ। कहा ज़ैनब बिन्ते अली है, वही ज़ैनब की जो फातिमा ज़हरा की बेटी है। कहा मैं वही ज़ैनब हूँ जो फातिमा और अली की बेटी हूँ। कहा अगर आप वही ज़ैनब है तो मेरी एक निशानी है उस ज़ैनब को पहचानने के लिए। उस ज़ैनब को जब भी देखा है हमेशा उसके भाई हुसैन के साथ देखा। अगर आप वही ज़ैनब हो तो बताइए आपका हुसैन कहाँ? बीवी के कलेजे में खंजर चल गए। कहा अगर तू इत्मीनान करना चाहती है कि मैं वही ज़ैनब हूं, देख मेरे हुसैन का सर मेरे साथ साथ कूफे में, मैं आज भी हुसैन के साथ। अला वलअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। पालने वाले नासुक रुमाल हज़रत सय्यदा कायनात में जगह अता फरमा। पालने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद की सच्ची मारिफत हम सबको नसीब फरमा। पालने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ियारत से हम सबको मुशर्रफ फरमा। बिलखुसूस जन्नतुल बक़ी के मिस्मार मज़ारात की तामीर नौ के असबाब जल्द अज जल्द पैदा फरमा। पालने वाले हज और उम्रे की सआदत भी नसीब फरमा। पालने वाले जो इस फर्श पर तशरीफ लाए तमाम की जायज़ शरई हाजात को पूरा फरमा। इन आंसू के सदक़े में, जिक्र के सदक़े में तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिल और आजिला नसीब फरमा। परवरदिगारा आज शब जुमा है, इस मजलिस का सवाब, इस गिरिये का सवाब हमारे मरहुमीन को ईसाल फरमा। परवरदिगारा बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद बेरोज़गार मोमिन को बरसर रोज़गार फरमा। साहिबान रोज़गार के रोज़गार में बरकत वसअत नसीब फरमा। बे औलाद मोमिन को मौला हुसैन की औलाद का वास्ता है, औलाद सालिहा नसीब फरमा। साहिबान औलाद को अपनी औलाद के अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा मुल्क पाकिस्तान में इस्तेकाम अता फरमा। मुसलमानों में आपस में प्यार मोहब्बत उल्फत का रिश्ता कायम फरमा। तमाम मोमिन की जान माल ज़ुताबुर की हिफाजत फरमा और तमाम मज़ालिम से इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम अस्र व ज़मा के ज़हूर में तअजील फरमा। हमें उनके आवान अंसार आशिकीन मुहिब्बीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या मौला या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीर अल-मुअमिनीन वब्न सय्यद अल-वसीन। अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन।
السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك أئمة المعصومين من بنيك. بابا زبلان كهي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزكولك وجعل الله من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. إمام زمان بوازو بلند اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنكم أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجكم وسهل مخرجكم. بلندتر صلوات. یہ ماتم صدا رہے اور